بسم اللہ الرحمن الرحیم 26ویں پارے کی ابتدا میں سورۃ الاحقاف ہے، جس میں بنیادی طور پہ 3 عقائد کو بیان کیا گیا ہے، جن میں عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے اور عقیدہ آخرت ہے۔ اس کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کے اوپر اس میں دلائل دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد 2 مثالیں پیش کی گئی ہیں، ایک فرمانبردار بیٹے کی اور ایک نافرمان بیٹے کی۔ فرمانبردار جس کے دل کے اندر ایمان ہے، جو آخرت پہ یقین رکھنے والا ہے، اور دوسرا بیٹا جو نافرمانی کرنے والا ہے، سرکشی کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں کے انجام کو ذکر کیا کہ جو فرمانبرداری کرنے والا ہے، جو ایمان والا ہے، جس کے دل کے اندر ایمان ہے، اس کے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی ہے، جبکہ دوسرا بیٹا جس کے دل کے اندر کفر، شرک، نفاق اور سرکشی ہے، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے۔ اس کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ رب العزت کی طرف دعوت دی، لیکن اس قوم نے سرکشی اختیار کی۔ اس سرکشی کی وجہ سے، حالانکہ وہ بہت زیادہ مضبوط تھے، تو اللہ رب العزت نے ایسی طاقتور قوم کے اوپر جب ہوا کا اور طوفان بھیجا تو ان کی مثال ایسے ہو گئی تھی جس طرح ہوا کے اندر گرد و غبار یا کیڑے مکوڑے اڑتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جب عذاب مسلط کیا تو ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی فرمایا گیا کہ جس طرح آپ سے پہلے اولو العزم انبیاء ان کے اوپر مصائب آئے، انہوں نے صبر کیا، اسی طرح آپ کی بھی تکذیب کی جائے گی۔ یہ جو لوگ تکذیب کر رہے ہیں، آپ اس پہ صبر اختیار کیجیے۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے، جس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے۔ سورہ محمد کا مرکزی مضمون جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ ہے۔ سورہ محمد کے اندر اللہ رب العزت نے جہاد کے احکامات کو بیان کیا اور یہ فرمایا کہ 2 گروہ ہیں، ایک ایمان والوں کا گروہ ہے جو حق کے راستے کے اندر لڑتا ہے، اور دوسرا گروہ کفار کا یا ان لوگوں کا گروہ ہے جو طاغوت کے راستے میں، جو باطل کے راستے میں لڑتے ہیں۔ جب بھی مسلمانوں کا، ایمان والوں کا یا اللہ کے گروہ کا اس گروہ کے ساتھ ٹکراؤ ہو تو پھر اس گروہ کی گردنیں مارنی چاہیے، ان کے ساتھ خوب قتال کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کسی طرح کی رعایت نہیں کرنی چاہیے، اور جہاد کے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں وہ بھی اس صورت کے اندر بیان کیے گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو مجاہدین کے لیے انعام اور اکرام کا بندوبست کیا ہے، اللہ رب العزت نے یہاں پہ اس کا بھی تذکرہ فرمایا، اور اس کے ساتھ منافقین کی حالت کو بھی بیان فرمایا کہ جب منافقین جہاد کا تذکرہ سنتے ہیں تو منافقین کے جو کلیجے ہیں وہ منہ کی جانب آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ جہاد کے تذکرے کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم جہاد سے اور اللہ کے راستے سے منہ موڑ دو گے تو اللہ رب العزت تمہاری جگہ کسی ایسی قوم کو لے آئے گا کہ جو اللہ کے راستے میں کسی طرح کی کمی یا کسی طرح کی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اس کے بعد سورہ فتح ہے۔ سورہ فتح یہ بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کے اوپر غم کی کیفیت تھی کہ کفار اور مشرکین کی جانب سے جو شرائط مسلمانوں کے لیے رکھی گئی تھی وہ شرائط بہت سخت تھی۔ بظاہر یوں معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان اس معاہدے کے ذریعے مغلوب ہو گئے، لیکن اللہ رب العزت نے واپسی کے اوپر یہ آیات، سورہ فتح کی ابتدائی آیات نازل فرمائی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے دنیا و ما فیہا، یعنی تمام چیزوں سے مجھے یہ زیادہ عزیز ہیں، اور اس میں مکہ مکرمہ کی فتح کی خوشخبری تھی، اور یہ جو 2 سال معاہدے کے تھے اس میں مسلمانوں نے ایسی ترقی کی کہ جو 1500 کا لشکر تھا وہ 10,000 کے لشکر میں تبدیل ہو گیا، اور بظاہر جس معاہدے کی وجہ سے مسلمان کمزور معلوم ہوتے تھے، اسی معاہدے کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر اتنی قوت آ گئی کہ 2 سال بعد اللہ رب العزت نے انہیں فتح مکہ نصیب فرمائی۔ پھر اس میں بھی منافقین کے احوال کو بیان کیا گیا کہ جب مسلمان عمرے کی نیت سے جا رہے تھے تو منافقین پیچھے خوشیاں منا رہے تھے کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو قتل کر دیں گے اور واپسی پہ ان کا کوئی بھی آنے والا نہیں ہوگا، مسلمان سارے مارے جائیں گے اور اسلام ختم ہو جائے گا۔ پھر اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس نبی کو جو دین دے کے بھیجا گیا، جو ہدایت دے کے بھیجی گئی، جو دین دے کے بھیجا گیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ باقی تمام ادیان کے اوپر اس کو غالب کر دے، اسلام کی سربلندی ہو جائے تمام ادیان کے اوپر۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کی خصوصیات کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں ان کے اندر کیا اوصاف ہیں۔ بڑے بہترین انداز میں اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کی تعریف فرمائی ہے۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات میں بنیادی طور پہ مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کی گئی ہے کہ کس طرح سے مومنوں کے اندر اخلاقی طور پہ یا معاشرتی طور پہ
अच्छाइयाँ होनी चाहिए और बुराइयों से किस तरह से बचा जा सकता है, किसी के घर जाने के क्या आदाब हैं, किसी के साथ गुफ्तगू के क्या आदाब हैं, किसी के साथ मुआमलात करने के क्या आदाब हैं। अगर मोमिनों के दो ग्रोहों के दरमियान इख्तलाफात हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो सुलह किस तरह से करवानी है। इसी तरह जब कोई फासिक व फाजिर खबर लेके आए, उसकी खबर की तस्दीक करना ज़रूरी है। ये ना हो जहालत की वजह से कोई नुकसान पहुँच जाए। और इसके साथ ये भी फरमाया कि गुरूर, तकब्बुर, लान तान, गीबत, इस तरह की जो अखलाकी बुराइयां हैं, इनसे बचना चाहिए और अल्लाह के ऊपर ईमान लाते हुए, अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हुए अपनी जान, माल, औलाद सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में कुर्बान करनी चाहिए। इसके बाद सूरह क़ाफ़ है। सूरह क़ाफ़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों को अपनी बहुत सारी निशानियों के हवाले से बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो ज़ात है जिसने कायनात का एक मुनज़्ज़म निज़ाम चलाया, कि हर चीज़ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुअय्यन मिक़दार और एक तनासुब रखा हुआ है। तो इंसान को चाहिए कि इसके अंदर गौर व फ़िक्र करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर ईमान ले आए। और इसके साथ इंसानों को, मुसलमानों को मसऊलियत का एहसास दिलाया कि जो वो अमाल कर रहे हैं उनके बारे में उनसे ज़रूर ब-ज़रूर सवाल किया जाएगा। और इसके साथ ही मुशरिकीन जो आखिरत के मुताल्लिक तरह तरह के इश्कालात और एतराज़ात किया करते थे, उनका जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनायत फरमाया। और इसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन दी और तसल्ली देते हुए फरमाया कि आप इनके जुटराने की वजह से हरगिज़ परेशान ना हो। इसके बाद सूरह ज़ारियात है। सूरह ज़ारियात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तिदा में हवाओं की मुख्तलिफ अक़साम की कस्में उठा के क़यामत के वक़ूअ के ऊपर मुख्तलिफ कस्में उठा के क़यामत के वक़ूअ के हवाले से बयान किया कि क़यामत वाक़ई होकर रहेगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी कस्में उठा के इंसान की तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि यकीनन क़यामत एक बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ी खबर है। फिर इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन की सिफ़ात को बयान किया कि मोमिनीन मुत्तकीन के अंदर कौन सी सिफ़ात हैं, कि वो किस तरह गुनाहों से इज्तनाब करने वाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले, उनकी इताअत करने वाले हैं। इसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुदरत की बहुत सारी निशानियाँ इंसानों के सामने कर दी हैं, ताकि इंसान इनके अंदर गौर फ़िक्र करते हुए, अपने वजूद के अंदर गौर फ़िक्र करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान हासिल करे। और इसके साथ ये भी बता दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें और नेमतें पैदा की हैं जिनका मकसद इंसान को नफ़ा पहुँचाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों के ऊपर मेहरबान है। अल्लाह पाक जो कुछ कहा सुना उस पे अमल की तौफ़ीक़ अता